اس کے اوپر کوئی کسی کو عدم اتفاق نہیں ہے کہ دہشت گردی روکنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم کیوں نہیں اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے اس کے اوپر؟ کوئی ولید صاحب پاکستان سے باہر سے تو نہیں آئے نا، یہ بھی وہی بات کریں گے، بیٹھ کے ڈسکس کریں اور کیسے آگے بڑھنا طے کر لیں۔ بالکل ملک صاحب، بات یہ ہے کہ where there's a will there's a way، اور یہاں پہ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے، جہاں پہ پچھلے 12-13 سال سے 14 سال سے میرے بھائی کی پارٹی جو ہے وہ بالکل اقتدار میں ہے، ابھی اگر دیکھیں حالات وہاں پہ، تو حالات کس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ بالکل بیٹھنے کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو بات سننے کی بات نہیں کر رہے۔ اگر وہ بیٹھیں، ان کو یہ بریفنگ ملے، ان کے ذہن میں یا ان کی آنکھوں کے سامنے تمام تر چیزیں رکھی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل they will actually give way to intelligence based operation۔ اور پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان نے کوئی ہوا میں یہ موقف تو اختیار نہیں کیا، پاکستان کے موقف کی تائید تو اب UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر مطلب ڈینمارک نے بھی کر دی ہے، وہاں پہ بھی یہ جو فتنہ الخوارج جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا مختلف جو آپ کی لیکن ایسی ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک ہے تو وہ 3 افغان ہیں جی بالکل، اسلام آباد کورٹس کے اندر جو اٹیک ہوا ہے تو وہ افغان ہے، تو وہ کہیں سے زمین سے اگا تو نہیں ہے نا، کہیں سے آیا ہے، پورا ٹریک کیا گیا اس کا۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ جو گروپس ہیں، آئسولیٹڈ گروپس، جن کو پشت پناہی حاصل ہے، جو افغان طالبان رجیم وہاں پہ ابھی فی الوقت موجود ہے، اور وہ بالکل پشت پناہی کر رہی ہے ان تمام تر گروپس کی۔ یہ دیکھیں نا ٹاکس کیوں فیل ہوئی، پاکستان کلیئر پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جی ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وداؤٹ اینی ڈیلے آپ کو ایکشن لینا پڑے گا آپ کی سرزمین پاکستان۔ لیکن افغان حکومت ان کے خلاف ایکشن لینے پہ تیار نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہمیں اپنی سیفٹی سیکیورٹی، ہمارے شہریوں کی سیفٹی سیکیورٹی، ہماری سوورنٹی کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا پاکستان جائے گا، اور پاکستان نے یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا ہے کہ we will protect our citizens, we will protect our borders and we will protect our sovereignty۔ جنرل طارق صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ کے پی کے کی جو حکومت ہے اور بلوچستان کی، ان کی نمبر 1 پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے صوبوں میں امن و امان قائم رکھنا ہے، اور یہ جو پراکسیز انڈیا کی چل رہی ہیں اس پہ 0 ٹالرنس دکھانی ہے، اس سے کم بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں سفر اس وقت جو کر رہا ہے وہ صوبہ کے پی کے کا کر رہا ہے، اور ابھی جو انہوں نے الزام بھی لگایا کہ خوست میں ہمارا جو ہوا ہے، جتنے بھی ان کے جو صوبے ہیں، ننگرہار کا، خوست کا، پکتیہ کا اور پکتیکا کا، وہ سارے دیکھیں ہمارے وزیرستان سے ہمارے بارڈر کے قریب لگتے ہیں۔ یہ چاہیے ٹی ٹی پی نے اپنا گاہیں بھی وہیں بنائی ہوئی ہیں، ادھر سے ہی آتی ہے ساری، وہیں سے آتی ہیں۔ دیکھیں اب جب سے ہم نے دیکھیں یہ بارڈر کو سیل کیا ہے اور اس میں منیمم انفلٹریشن وہاں ہو رہی ہے، لیکن دہشت گردی نہیں، لیکن وہ راستے موجود ہیں۔ وہ دیکھیں راستے موجود کے علاوہ آپ دیکھیں وہ سلیپر سیلز اندر وہ سمپتھائزرز ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کالی بھیڑیں، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، اور دیکھیں درجنوں کے حساب سے مارے جا رہے ہیں۔ کل 25 مارے بنو کے علاقے میں، آج 22 مرے۔ تو یہ ہماری افواج کر رہی ہے، افواج کیا مطلب پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، ٹرائبل ان کے ساتھ مل گئے، وہ ان کے ساتھ مل کے یہ سب آپریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ضرب عرب سے پہلے جنرل کیانی نے آئی تھنک وہ راہ حق اور اس نام سے شاید آپریشنز کیے تھے، پھر جنرل راحیل نے کیے، پھر جنرل باجوہ نے آ کے وہ رد الفساد کیا، ابھی پھر دوبارہ آپریشن 2001 سے کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دہشت گردی نہیں آپ روک سکے، آپ کو اس کے اوپر ایک نیشنل لیول کے اوپر کچھ چیزیں واضح ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی۔ نو ٹالرنس، یہ ریڈ لائن ڈرا میں نے جو کر دی کہ کوئی بھی آدمی پولیٹیکل لیڈر یا پارٹی اگر سمجھتی ہے اس مسئلے پہ وہ سٹینڈ نہیں لیتی افغان اور یہ طالبان رجیم کے خلاف یا فتنہ ہندوستان انڈین پراکسیز کے خلاف، وہ اسٹیٹ آف انٹرسٹ پاکستان کو انڈرمائن کر رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان 2 صوبوں کی جو میں نے کہا ان کی ریڈ لائن ہونی چاہیے اور پرائورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ صوبے نہیں کر سکتے، یہ وفاق کو، گورنمنٹ کو، ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو، ساروں کو ایک ہی پیج پہ